السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ کا ولی کون نہیں بننا چاہے گا؟ اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہونا کون نہیں چاہے گا؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو، اللہ کا سب سے بزرگیدہ بندہ بنے، اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس نسخے کی وجہ سے آپ اللہ کا ولی بن سکتے ہیں، اللہ کا دوست بن سکتے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اس نسخے کو حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 باتوں کا خیال رکھے، ان 5 باتوں پر عمل کرے۔ انشاءاللہ ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ ان 5 باتوں میں سے سب سے پہلی بات جو انہوں نے تحریر فرمائی ہے وہ یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے قرآن کریم کی عام تلاوت کرنا جس میں حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں، مخارج کا خیال نہیں، کون سا حرف کیسے نکلے گا، ان تمام باتوں کی رعایت کے بنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کہاں پر ضاد نکلے گا، کہاں پر شین نکلے گا، کہاں پر زا نکلے گا، یعنی مخارج اور غنہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کلام ہے، اللہ رب العزت کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ہو بہو ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ نازل ہوا تو اس سے اللہ رب العزت کا قرب بڑھتا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا۔ اور دوسرا، مردوں کے لیے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننا، یعنی ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہننا تو حرام ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے جتنا حصہ نیچا رہے گا سلوار یا پاجامہ اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو ٹخنوں سے نیچا اپنا پاجامہ کو نہ پہنیں مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھپے، یعنی عورت کا پورا بدن صدر ہے لہٰذا ٹخنوں کو ڈھپنا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھے۔ ٹخنوں کو ڈھکنے کی ایک تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا جو خیال رکھنے والی بات ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے یعنی ٹخنوں کو ڈھانپے رکھے۔ اور تیسرا، مردوں کے لیے ایک مشت داڑھی رکھے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، ایک مشت مکمل داڑھی رکھے، کیونکہ داڑھی کی وجہ سے بہت سارے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ سنیما دیکھنے اگر کسی کے دل میں خواہش ہو تو وہ داڑھی کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے گناہ کے مقام پر جانے سے انسان ڈرتا ہے کہ میں داڑھی رکھا ہوا ہوں اور اسلام کا لبادہ پہنا ہوا ہوں، لہٰذا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا داڑھی کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھا کام، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نگاہ سے غیر محرم کی طرف گندی نظر سے نہیں دیکھنا۔ بہت سارے گناہ نگاہ کی وجہ سے شروعات ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر کسی غیر محرم پر پڑی تو آپ کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا، لہٰذا شریعت نے غیر محرم کی طرف گندی نگاہ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا چوتھا کام یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف بری نظر سے نہ دیکھیں، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور آخری اور پانچواں یہ ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرے۔ نگاہ تو حفاظت کرنی ہے، دل کی حفاظت کیا ہے کہ دل میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، دل میں غیر کی محبت نہ آئے۔ جہاں پر اللہ رب العزت کی محبت ہونا ہو وہاں پر غیر کی محبت کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا پانچواں کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت کو داخل نہ کریں، وہاں پر صرف اللہ اپنے خالق اپنے رب کی محبت کو جگہ دے، دنیا کی محبت کو نکال پھینکے۔ تو یہ 5 کام ہے، اگر انسان ان 5 باتوں پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ دین کے دوسرے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ اللہ کی نظر میں ولی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔